ایران اور امریکہ، کشیدگی تو سب جانتے ہیں، لیکن اب بات سیز فائر تک پہنچ گئی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایران نے آخر ایسی کیا شرائط رکھی ہیں اس محاذ آرائی کو ختم کرنے کے لیے؟ آج ہم عمران ریاض خان کے وی لاگ کی روشنی میں انہی 3 شرائط اور ان کے پیچھے کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو ہم شروعات کریں گے امریکہ کے ایک بہت بڑے دعوے سے، پھر دیکھیں گے کہ اس دعوے میں سچائی کتنی تھی۔ اس کے بعد ہم ایران کے حیران کن اسٹریٹجک شفٹ پر بات کریں گے، اور پھر آئیں گے ان 3 شرائط پر جو امن کے لیے رکھی گئی ہیں، اور ہاں، آخر میں یہ بھی سمجھیں گے کہ اس سب کا پورے مشرق وسطیٰ پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے امریکہ کے ایک زبردست اعلان سے، ایک ایسا اعلان جس نے پوری دنیا کی توجہ کھینچ لی۔ سوال یہ ہے کہ آخر کہا کیا گیا تھا؟ دیکھیے، ماہز کے مطابق صدر ٹرمپ کا بیان بہت واضح تھا۔ ہم نے جنگ پہلے ہی گھنٹے میں جیت لی، سیدھی سی بات۔ یعنی اس بیان سے دنیا کو یہ بتایا گیا کہ ایران کی فوجی طاقت، اس کی نیوی ہو یا ایئر فورس، سب کچھ ختم کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور پہلو بھی ہے۔ ماخذ کا تجزیہ کہتا ہے کہ یہ بیان اصل میں ایک فیس سیونگ کی کوشش تھی۔ مطلب یہ کہ بھئی فتح کا اعلان کر دو تاکہ کشیدگی کم ہو اور اس صورتحال سے نکلا جا سکے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بین الاقوامی میڈیا اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو پھر سرکاری دعووں سے ہٹ کر زمین پر حقیقت کیا تھی؟ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ماخذ کے مطابق فتح کی اس کہانی کو کن باتوں نے چیلنج کیا۔ اور یہیں سے اصل سوال اٹھتا ہے، کیا زمینی حقائق واقعی ایک امریکی فتح کی طرف اشارہ کر رہے تھے، یا پردے کے پیچھے کہانی کچھ اور ہی تھی؟ اب ذرا ان نکات پر غور کیجیے۔ ماخذ کے مطابق جوابی شواہد کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے، اور یہ کافی حیران کن ہے۔ پہلی بار مڈل ایسٹ میں امریکی اڈوں کو براہ راست ہٹ کیا گیا۔ امریکی بحری بیڑے کو ایرانی میزائلوں کی رینج سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ ہزاروں امریکی اہلکاروں کو خلیجی ریاستوں سے ایویکویٹ کیا گیا۔ یہ باتیں ایک جیتی ہوئی جنگ کی تصویر تو بالکل نہیں پیش کرتیں۔ اور پھر بات آتی ہے آبنائے ہرمز کی۔ یہ وہ جگہ ہے جسے دنیا کی تیل کی تجارت کی شہرک کہا جاتا ہے۔ ماخذ کا دعویٰ ہے کہ ایران نے اس انتہائی اہم گزرگاہ پر اپنا کنٹرول دکھا کر امریکی بالادستی کے پورے بیانیے کو ایک بہت بڑا دھچکا پہنچایا۔ اچھا، تو یہ سب واقعات ہمیں ایک بہت بڑی تبدیلی کی طرف لے کر آتے ہیں، ایک ایسی تبدیلی جو ماخذ کے مطابق خطے کے فوجی توازن میں آ چکی تھی۔ اور یہ جو اعداد و شمار ہیں، یہ اس تبدیلی کو بالکل صاف دکھا دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ماخذ کے مطابق پہلے جہاں ایران کے 90% میزائل ہوا میں ہی روک لے جاتے تھے، اب 40 سے 50% میزائل اپنے ٹارگٹ تک پہنچ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی گیم چینجنگ شفٹ ہے جو پورے کھیل کے اصول بدل دیتی ہے۔ ماخذ میں ایرانی اسپیکر کا حوالہ دیا گیا ہے، جن کے مطابق یہ کوئی اتفاقی کامیابی نہیں تھی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ حملوں کی جو پہلی لہر تھی، اس کا مقصد ہی دشمن کے ریڈار اور دفاعی نظام کو ناکارہ بنانا تھا، بالکل شطرنج کی چال کی طرح۔ پہلے راستہ صاف کیا اور پھر زیادہ مہلک حملوں کی باری آئی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلی آئی کیوں؟ تجزیہ بتاتا ہے کہ اس کی بڑی وجہ خطے میں موجود جدید ترین امریکی اور اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹمز جیسے کہ تھارڈ اور پیٹریاٹ کو پہنچنے والا شدید نقصان تھا۔ اب اس نئے اعتماد کے ساتھ صورتحال بالکل بدل گئی ہے۔ ماخذ کے مطابق ایران اب مذاکرات کی میز پر کمزور پوزیشن میں نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی شرائط منوانے کی پوزیشن میں آ گیا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ شرائط براہ راست امریکہ کو نہیں بتائی گئیں، بلکہ یہ پاکستان اور روس جیسے ممالک کے ذریعے پہنچائی گئیں، جنہوں نے بیچ میں ثالث کا کردار ادا کیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سفارتی سطح پر معاملہ کتنا حساس ہو چکا ہے۔ تو آخر ایران کی شرائط ہیں کیا؟ 3 بنیادی مطالبات ہیں۔ نمبر 1، ریکگنیشن، یعنی ایران کے جائز حقوق کو تسلیم کیا جائے، جس میں پابندیوں کا خاتمہ اور تجارت کی آزادی شامل ہے۔ نمبر 2، ریپریشنز، یعنی جنگ میں ہونے والے تمام نقصانات کا ازالہ کیا جائے۔ اور نمبر 3، گارنٹیز، یعنی مستقبل میں کسی بھی حملے کے خلاف مضبوط بین الاقوامی ضمانتیں دی جائے۔ اچھا، تو اس پوری صورتحال کا اثر صرف ایران اور امریکہ تک محدود نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ماخذ کے مطابق پورے خطے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ یہاں دیکھیے، یہ صرف 2 ملکوں کی کہانی نہیں ہے،
ماخذ کے مطابق اسرائیل کو پہلی بار اپنے انفراسٹرکچر پر بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے، جس سے وہاں سیاسی دباؤ بڑھ گیا ہے۔ بحرین جیسے کچھ عرب ممالک میں اندرونی بے چینی ہے۔ دوسری طرف پاکستان ثالث بنا ہوا ہے اور روس اور چین ممکنہ ضامن کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، یعنی یہ ایک کثیر الجہتی کھیل بن چکا ہے۔ تو پھر اقوام متحدہ یعنی UN اس پورے معاملے میں کہاں ہے؟ ماخذ کے مطابق اس کا کردار بہت محدود نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ بہت سادہ ہے: ویٹو پاور۔ سلامتی کونسل میں ایک نہیں کا ووٹ کسی بھی قرارداد کو روکنے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ تو ہم نے دعووں اور جوابی دعووں دونوں کا جائزہ لیا، اور یہ سب ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے: کیا یہ صرف ایک جنگ بندی کی شرائط ہے، یا ہم مشرق وسطیٰ میں طاقت کے ایک نئے توازن کو بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔